اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹ سیوکس۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے میثاق لکھنؤ 1916 معاہدہ لکھنؤ مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان مفاہمت اور ہندو مسلم اتحاد کا نشان سمجھا جاتا ہے۔ دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھا اور باہمی اشتراک و تعاون پیدا کرنے کی کوشش کی۔ آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کے مابین 1916 میں یہ معاہدہ لکھنؤ میں طے پایا۔ یہ معاہدہ دو جماعتوں اور دو قوموں کے درمیان تھا، جس کی بہت زیادہ سیاسی اہمیت تسلیم کی گئی۔ معاہدہ لکھنؤ قائد اعظم کی فراست اور سیاست کا ایک عظیم کارنامہ تھا۔ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں۔ 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوئی تو اس کی کوششوں سے 1909 کی منٹو مارلے اصلاحات میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق دے دیا گیا۔ 1911 میں تقسیم بنگال کو انگریز حکومت نے ختم کر کے مشرقی اور مغربی بنگال کو دوبارہ ایک صوبے میں مدغم کر دیا، جس سے مسلمانوں کی بہت زیادہ دل شکنی ہوئی۔ پھر کانپور کی مسجد کو بھی منہدم کر دیا گیا، جس کے خلاف مسلمانوں نے زبردست مظاہرے کیے اور غم و غصے کا اظہار کیا۔ طرابلس جو موجودہ لیبیا ہے، اس پر اٹلی نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ بلقان ریاستوں میں ترکی کے خلاف بغاوتیں ہوئیں۔ انگریزوں نے اس وقت باغیوں کا ساتھ دیا تو برصغیر کے مسلمانوں کو بہت دکھ پہنچا۔ 1913 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی رکنیت اختیار کی تو ان کے زیر اثر آل انڈیا مسلم لیگ کے منشور میں انقلابی تبدیلیاں لائی گئیں۔ قائد اعظم نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ہندوؤں میں بعض لیڈروں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ گوکھلے اور ایس پی سنہا ان میں نمایاں تھے۔ حکومت کے خلاف مسلمانوں کے رویے کو مولانا محمد علی جوہر کے اخبارات کامریڈ اور ہمدرد، مولانا ابوالکلام آزاد کے اخبار الہلال اور مولانا ظفر علی خاں کے اخبار ذمہ دار نے بہت حد تک تبدیل کر دیا۔ پھر 1911 میں ہی الہ آباد کانفرنس منعقد ہوئی اور اس کانفرنس میں ہندو مسلم یکجہتی کی ضرورت کو محسوس کیا گیا۔ دونوں جماعتوں کے بڑے بڑے لیڈر کانفرنس کے شرکاء میں شامل تھے۔ آغا خان، قائد اعظم مولانا محمد علی جوہر، وقار الملک اور حکیم اجمل خان نے مسلمانوں کی جگہ، جبکہ گوکھلے، سریندر ناتھ بنرجی، ایس پی سنہا اور موتی لال نہرو نے ہندوؤں کی نمائندگی کی۔ کانفرنس میں دونوں جماعتوں کو باہمی تعاون پر آمادہ کرنے پر زور دیا گیا۔ 1915 میں دونوں سیاسی جماعتوں کے اجلاس بیک وقت بمبئی میں بلائے گئے۔ قائد اعظم کی کوششوں سے دونوں جماعتوں کے لیڈروں نے ہندو مسلم اتحاد اور مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے مستقبل کے دستور کے لیے متفقہ خط و خال اپنانے کی بات کی اور دونوں جماعتوں کے لیڈروں نے آئندہ ہونے والے اجلاس سے پہلے کوئی فارمولہ اخذ کرنے کے لیے کام شروع کرنے کا عزم کیا۔ پھر اسی سلسلے کا ایک اجلاس 1916 میں لکھنؤ میں طلب کیا گیا۔ مسلم لیگ کا اجلاس کیسری باغ میں منعقد ہوا۔ قائد اعظم نے صدارت کے فرائض سر انجام دیے۔ کانگریس کے اجلاس کے صدر موجمدار تھے۔ دونوں نے اپنے اپنے خطبوں میں ہندو مسلم اختلافات کو ختم کرنے اور دستور کی تشکیل کے حوالے سے بنیادی نکات پر متفق ہونے کی حمایت کی۔ اجلاس کے دوران انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کی ایک مشترکہ کمیٹی ترتیب دی گئی۔ کمیٹی نے ایک مشترکہ فارمولہ منظور کیا۔ فارمولے کی توثیق بھی دونوں جماعتوں کی ورکنگ کمیٹیوں نے کر دی۔ اسی فارمولے کے مطابق میثاق لکھنؤ کی شرائط بھی طے پائیں۔
مرکزی اسمبلی، اس کے اہم پوائنٹس میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ مرکزی اسمبلی کے اراکین 150 ہوں گے، جس میں سے 4/5 کا انتخاب کیا جائے گا اور 1/5 کو حکومت نامزد کرے گی۔ مسلمان ارکان کی تعداد 1/3 ہوگی اور اسمبلی کی میعاد 5 سال ہوگی۔ صوبائی اسمبلیوں کے کل ارکان 4/5 منتخب کیے جائیں گے اور 1/5 نامزد ہوں گے۔ ہر اسمبلی میں مسلمانوں کے لیے جداگانہ نشستیں رکھی گئیں۔ صوبائی اسمبلیوں میں مسلم نشستیں کچھ اس طرح سے تھیں: پنجاب میں 50%، بنگال میں 40%، یو پی میں 30%، مدراس میں 15%، بامبے میں 33% اور سی پی میں 15% اور بہار میں 25%۔ مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات جداگانہ بنیادوں پر ہوں گے اور مسلمان ووٹر صرف مسلمان نشستوں کے لیے ووٹ دیں گے اور ان نشستوں پر مسلمان ہی امیدوار بن سکیں گے۔ 1909 کی اصلاحات میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق ملا تھا۔ کانگریس نے اس کی توثیق کر دی۔ ویٹیج کا اصول: اس اصول کے تحت اقلیتوں کو مؤثر نمائندگی دینے کے لیے انہیں ان کی تعداد سے زیادہ نمائندگی دی گئی۔ مثلاً پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کی تعداد قریباً 55% تھی، لیکن انہیں بالترتیب 50 اور 40% نمائندگی دی گئی تاکہ غیر مسلم اقلیتوں کو زیادہ نمائندگی دی جائے، جبکہ دوسرے صوبوں میں مسلمانوں کو ان کی تعداد کے تناسب سے زیادہ نشستیں ملیں۔ اگر کسی مسودہ قانون کو کسی فرقہ کے نمائندوں کے 3/4 اراکین نامزد یعنی 3/4 اراکین نامزد کر دیں تو ایسا مسودہ ایوان میں پیش نہیں کیا جائے گا۔ یوں اقلیتوں کو اپنے حقوق کا تحفظ مل گیا۔ مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان کے اختیارات میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا، انہیں مالیات پر بھی کنٹرول ہو گیا۔ ارکان کو ضمنی سوالات پوچھنے کی اجازت دینے کی تجویز منظور کی گئی۔ یہ بھی کہا گیا کہ صوبائی اسمبلی انتظامی معاملات کے بارے میں ایک قرارداد منظور کر سکے گی اور انتظامیہ کا فرض ہوگا کہ قرارداد پر عمل درآمد کرے۔ اگر گورنر قرارداد کو ویٹو کر دے اور اسمبلی 1 سال کے بعد دوبارہ اس قرارداد کو منظور کر لے تو انتظامیہ بہر صورت قرارداد پر عمل پیرا ہوگی۔ مرکزی انتظامیہ: مرکز میں انتظامی سربراہ گورنر جنرل ہوگا، جسے برطانوی حکمران مقرر کرے گا۔ اسے ایک انتظامی کونسل کا تعاون حاصل ہوگا جس کے آدھے اراکین کا تعلق برصغیر سے ہوگا۔ ہر صوبے میں برطانوی تاج کی طرف سے صوبائی گورنر انتظامی مشینری کا سربراہ ہوگا اور تمام کاموں کی نگرانی کرے گا۔ اس کی مدد کے لیے ایک انتظامی کونسل تشکیل پائے گی جس کے آدھے ارکان کا تعلق متعلقہ صوبے سے ہوگا۔ کونسل کی میعاد 5 سال ہوگی اور اسے ہندوستانی اراکین صوبائی اسمبلی کے اراکین کے ووٹوں سے چنیں گے۔ برصغیر کے معتدل رویے کے مالک تمام سیاستدانوں نے معاہدہ لکھنؤ کو تسلیم کر لیا، بہت زیادہ اس کی تعریف کی۔ معاہدے کو ہندو مسلم اتحاد کی معراج کہا گیا۔ البتہ فرقہ پرست ہندو لیڈروں نے معاہدے پر کڑی تنقید کی۔ ان میں لالا لاجپت رائے، سوامی شردھانند اور مدن موہن مالویہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ پنجاب اور بنگال میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ اور چودھری خلیق الزمان نے اس فیصلے کو مسلمانوں کے مفادات کے منافی قرار دیا۔ مولانا ظفر علی خان نے بھی معاہدے کے خلاف رائے کا اظہار کیا۔ بنگالی مسلم رہنماؤں نے بھی معاہدے کی اس شق کو تنقید کا نشانہ بنایا جس کی روح سے بنگالی مسلمانوں کو آبادی کے تناسب سے کم نشستیں دی گئی تھیں۔ لیکن معاہدہ لکھنؤ قائد اعظم کی دور اندیشی، سیاسی بصیرت اور سیاسی فہم و فراست کا عمدہ نمونہ قرار دیا جاتا ہے۔
گوکھلے اور سروجنی نائڈو نے انہیں ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا۔ قائد اعظم مسلمانوں کے حق میں بہت سے مفید فیصلے کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ ہر قوم کو 1932 میں آبادی کے تناسب کے مطابق نشستیں دے دی گئیں۔ آج معاہدے کو در حقیقت مسلمانوں کی کامیابی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ معاہدے کی روح سے انڈین نیشنل کانگریس نے مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کی حیثیت سے تسلیم کر لیا، اور اس کے ساتھ یہ سچائی بھی کھل کر سامنے آ گئی کہ انڈین نیشنل کانگریس صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے۔ جداگانہ انتخابی طریقے کو مان کر انڈین نیشنل کانگریس نے مسلمانوں کو ایک مکمل اور علیحدہ قوم تسلیم کر لیا، اور یہ عمل 1947 میں قیام پاکستان کی بنیاد بن گیا۔ مسلم لیگ ایک عظیم سیاسی قوت بن کر ابھری، اور آنے والے ادوار میں اس نے بہت بڑا کردار ادا کرتے ہوئے دنیا کے نقشے پر ایک نئے ملک پاکستان کو وجود بخشا۔